میڈیا سے ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں مدعو کرنا چاہوں گی وسیم ہاشمی فرام نیوز الرٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، دھڑکتے دلوں کے ساتھ آپ کو وسیم ہاشمی کا سلام. محترمہ نے فرمایا سوشل میڈیا میرا پہلا جو تعلق ہے وہ پرنٹ میڈیا سے ہے، اس کے بعد ڈیجیٹل میڈیا اور ٹیلی ویژن چینلز. میں یہاں پہ زیادہ باتیں نہیں کروں گا. آپا فرخندہ شمیم صاحبہ، وقاص عزیز نے ساری باتیں پہلے چڑھا لی ہیں، تو مزید میں وہی بات کے چھوٹے باتوں پہ بڑی باتیں نہیں کروں گا. لیکن ایک میں آپ کو یہاں پہ ایک ایسا سچ بتانے لگا ہوں کہ مسز قریشی بھی حیران ہوں گے، مبشر بھائی بھی حیران ہوں گے، اور یہ سوچیں گے کہ یار یہ بندہ پہلے نہیں دیکھا لیکن ان دونوں نے دیکھا ہوا ہے. کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ ذہن پہ زور دے. اس وقت آپ کلین شیپ ہوا کرتے تھے. آپ نے میرا سلیکشن کیا تھا. واقعہ ہے 2011 کا. عائشہ لاثانی پبلک اسکول میں درس و تدریس کے شعبے سے جب میں منسلک ہوا تو میرا یہ پہلا ادارہ تھا. یہ میرا پہلا ادارہ تھا جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا درس و تدریس کا. میں یہاں پہ ایز اے ڈرل انسٹرکٹر اور اردو پڑھایا کرتا تھا. صرف 2 ماہ کا عرصہ. لیکن میں بھولا اس لیے نہیں ہوں کہ جس طرح ماں کو نہیں بھولا جاتا ہے، علم کی پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے تو میری یہ پہلی درسگاہ تھی سیکھنے کی. اس کے بعد سفر لمبا ہوا. ایس ایل ایس، بیکن، سٹی، سینٹ میری اکیڈمی، سینٹ میری کالج، اور لاسٹ ٹائم جو میں نے ریزائن کیا تھا 2020 میں روٹس میں. تو یہ ایک جو سفر کا آغاز تھا وہ عائشہ لاثانی پبلک اسکول سے تھا. مبشر بھائی بھی نے بھی پہچانا، اب آپ نے پہچان لیا ہے. باقی باتیں یہی ہے وقاص بھائی والی، آبا جی والی، نواسف صاحب والی، کہ یار زندگی کو اس طرح جیو کہ رشک آئے. اسکاؤٹ کلیپ ہوتی ہے 15 ٹائم، 5 ٹائم رائٹ، 5 ٹائم لیفٹ اور 5 ٹائم اپ. سا 1 2 1 2 پاکستان کی ایک اور نامور شخصیت جن کا تعلق سوشل میڈیا سے ہے. A big round of applause for Mr. عمران ملک from 65 News Point. ایک چیز جو زندگی میں سیکھی ہے وہ یقینی طور پر تمام لوگ اس سے متفق ہوں گے، وہ یہ ہے کہ ہمارے استادوں نے ہمیں ایک بات سکھائی تھی. میڈم، زندگی کا کوئی اسٹوڈنٹ اگر چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے، کیونکہ آپ میں سے ہر ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، ایک انجینئر بیٹھا ہوا ہے، ایک پائلٹ بیٹھا ہوا ہے، کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے. مستقبل میں مختلف اندازوں میں لوگوں نے اپنا لوہا منوانا ہے. تو یہ آپ کے اندر وہ ایک چھپا ہوا ایک شخص ہے جس کو نکھارنا ہے تھوڑی سی محنت سے. محنت تو ضروری ہے لیکن محنت کے ساتھ صرف ایک چھوٹا سا کام ہے. میں نے سیکھا ہے با نصیب بے نصیب. آپ نے اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے، والدین کے ادب و احترام کے ساتھ ساتھ استادوں کا ادب و احترام بہت ضروری ہے. ہم اپنے استادوں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اور الحمدللہ جو کچھ آج یہ حاصل وصول ہے زندگی میں، الحمدللہ عمر سے زیادہ عزت ملی ہے، وہ شاید اسی وجہ سے ہے کہ والدین کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ استادہ کے ادب و احترام کا یہ نتیجہ ہے. اب میں جن شخصیت کو مدعو کرنا چاہوں گی ان کا تعلق آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن سے ہے. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں مسٹر عدنان نثار. السلام علیکم. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اسٹیج پر بلانے کا اور بولنے کا موقع فراہم کیا گیا. سب سے پہلے میں اتنی اچھی تقریب کے انعقاد پر عائشہ لاثانی اسکول کے پرنسپل مبشر صاحب اور ان کی والدہ میڈم نور، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. عزیز ساتھیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ صحافت ہمارے ملک کا چوتھا ستون ہے. صحافت صرف خبروں کا نام نہیں ہے بلکہ وہ معاشرے کی آواز ہے جو عوام کے مسائل کو دنیا کے سامنے لانے میں کردار ادا کرتی ہے. اسی طرح تعلیم اور اساتذہ کی عزت و تکریم میں صحافت کا کردار بھی بہت اہم ہے. استاد تو ان کے موسم اور ممار ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے. اس لیے ہمارے صحافیوں کا یہ کردار بھی ہے کہ وہ اساتذہ کی عزت و تکریم میں
اضافے کے لیے کام کریں۔ رپورٹنگ کرتے ہوئے تعلیمی موضوعات پر خبریں ہمیشہ سچ پر مبنی ہونی چاہیے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تعلیمی اصولوں اور اخلاقیات اور اساتذہ کا مقام مجروح نہ ہو۔ آپ لوگ اساتذہ کے مقام اور ان کے کام کو عوام تک پہنچانے میں مدد کریں، ان کی زندگی اور کام کو مثبت انداز میں پیش کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب اچھا ہے ہی لکھیں، اگر تعلیمی نظام میں خامیاں ہیں تو انہیں بیان کریں، اگر خلاف قانون کام ہوتا ہے تو اسے بھی بیان کریں۔ جن کا تعلق نیوز ٹوڈے سے ہے۔ یہاں پہ انسانی حقوق کے حوالے سے خاص طور پہ سیف فلسطین اور ٹیچرز کی رسپیکٹ کے حوالے سے، سیف پاکستان کے حوالے سے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ایک اچھا انیشیٹو ہے اور بچوں کو بھی اس حوالے سے اویئرنیس اور لوگوں کو بھی اس حوالے سے اویئرنیس دینی چاہیے۔ اور جو اتنے ننے منے بچے یہاں پہ آج جو ہے وہ سیف فلسطین کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بڑی ایک اسٹرانگ ایک میسیج ہے دنیا کے لیے کہ واقعی جو فلسطین میں جس طرح ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، جس طرح تبلیغ کی جا رہی ہے، تو وہ اس کا کنڈم کر رہے ہیں اور اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہی دیگر اسکول بھی ہیں، عائشہ ثانیہ اسکول کے علاوہ دیگر اسکول بھی ہیں، ان کو بھی اس ٹریک کرنا چاہیے۔ حالانکہ اس سے قبل کچھ دیکھا گیا ہے، کچھ جو اسکولز ہیں وہاں پہ یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، وہ جو ان کی مصنوعات ہیں، وہ وہاں پہ بچوں میں تقسیم کی جا رہی ہے اور بچوں کو جو ہے وہ اس چیز کا عادی بنایا جا رہا ہے کہ وہ پروڈکٹس کو استعمال کریں۔ تو یہ میسیج دیکھ کے مجھے بڑا تعجب بھی ہوا، بڑی خوشی بھی ہوئی کہ خاص طور پہ کیونکہ امت مسلمہ کا ایک مسئلہ ہے اور اس حوالے سے اگر یہ انیشیٹو کیا گیا ہے عائشہ پبلک ثانیہ اسکول نے، تو بہت ہی اسٹرانگ ایک اچھا میسیج ہے اور میں انتہائی کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں تمام انتظامیہ کو، تمام